کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو انسان فیشن کے نام پر کرتا ہے، لیکن وہ کام جو انسان فیشن کے نام پر کر رہا ہے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کام جو انسان فیشن کے نام پر کر رہا ہے وہ اس کو جنت سے دور کرنے والے ہوتے ہیں اور جہنم میں لے جانے والے ہوتے ہیں۔ فیشن کے نام پر انسان ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ فیشن کے نام پر کیے جانے والے گناہ، فیشن کے نام پر کیے جانے والے گناہوں میں سے گناہ الٹے ہاتھ سے کھانا اور پینا ہے۔ الٹے ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا، یہ فیشن بنا ہوا ہے۔ انسان فلموں میں دیکھ کر کے، سیریلوں میں دیکھ کر کے، ادھر ادھر دیکھ کر کے دوسروں کی نقالی کرتے ہوئے الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، الٹے ہاتھ سے پیتا ہے۔ ہوٹلوں میں دیکھیے انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں چائے کا گلاس ہے اور ایک ہاتھ میں موبائل ہے یا پھر سگریٹ ہے۔ وہ سگریٹ برابر سیدھے ہاتھ سے پیتا ہے، سگریٹ کی کشیں برابر الٹے سیدھے ہاتھ سے لیتا ہے، اور چائے وہ الٹے ہاتھ سے پیتا ہے۔ جو چیز جائز ہے، درست ہے، اس کو الٹے ہاتھ سے پی رہا ہے۔ جو چیز حرام ہے اس کو وہ سیدھے ہاتھ سے پی رہا ہے۔ تو الٹے ہاتھ سے کھانا اور پینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس دین کے پیروکار ہیں، اس نے ہمیں کھانے پینے کی آداب بھی سکھلائے ہیں، کھانے پینے کا طریقہ بھی ہمیں بتلایا ہے کہ کس طرح سے کھانا ہے، کس طرح سے پینا ہے۔ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے۔ بچے تھے، ان کا ہاتھ کھانے میں جگہ جگہ جا رہا تھا، کبھی یہاں سے اٹھا رہے تھے، کبھی وہاں سے، کبھی وہاں سے، کبھی وہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح کھاتے ہوئے دیکھا تو انہیں کھانے کے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، سکھلائے۔ کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہا ہے پیارے بچے جب کھانا کھانے بیٹھو، کھانا کھاؤ تو پہلے اللہ رب العالمین کا نام لو، یعنی بسم اللہ بول کر کے کھانا کھاؤ۔ وکل بیمینک، اور کھانا جب کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھانا کھایا کرو۔ تو شریعت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب ہم کھائیں، کوئی چیز کھائیں، کوئی چیز پئیں تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا نام لیں، بسم اللہ بول کر کے کھائیں اور سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور پئیں۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، الٹے ہاتھ سے کوئی چیز کھا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا وکل بیمینک، کہا ہے بندے سیدھے ہاتھ سے تو کھا۔ اس نے مارے غرور اور گھمنڈ کے کہا کہ سیدھے ہاتھ میں میری طاقت نہیں ہے، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لستطعت، اللہ کرے کہ تیرے سیدھے ہاتھ میں طاقت نہ رہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر زندگی بھر اس کا وہ سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں پہنچا، وہ زندگی بھر اپنا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی چیز کھائیں، جب بھی کوئی چیز پئیں تو ہم سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور پئیں۔ یہ انسانوں کا کام ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا، الٹے ہاتھ سے پینا یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان الٹے ہاتھ سے گندگی صاف کرتا ہے، پیشاب پاخانہ کرتا ہے، اسی سے دھوتا ہے اور پھر اسی سے کھاتا ہے، اس کو گھن نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ کوئی چیز کھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھائے، واذا شرب فلیشرب بیمینہ، اور جب وہ کوئی چیز پیے تو اس کو چاہیے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے پیے۔ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا اور پینا یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ الٹے ہاتھ سے کھانا اور پینا یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان الٹے ہاتھ سے پیتا ہے۔ ہم شیطان کی اولاد تو ہیں نہیں، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم انسان ہیں، اس لیے ہمیں انسانوں والے کام کرنے چاہیے، شیطان کی ہمیں پیروی نہیں کرنی چاہیے، شیطان کی ہمیں تقلید نہیں کرنی چاہیے، شیطان کی اتباع ہمیں نہیں کرنی ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اس لیے محترم سامعین، جب بھی ہم کوئی چیز کھائیں، جب بھی کوئی چیز پئیں تو ہم سیدھے ہاتھ کا استعمال کریں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور سیدھے ہاتھ سے پئیں۔
فیشن کے نام پر ہم حدیث کی مخالفت نہ کریں، ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو، جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اور اسی طرح سے فیشن کے نام پر کیے جانے والے گناہوں میں سے گناہ قضا۔ قضا کس کو کہتے ہیں؟ قضا کہتے ہیں سر کے بعض حصے کو مڈانا اور بعض حصے کو چھوڑ دینا۔ آج نوجوانوں کو دیکھیے، ان کا ہیئر اسٹائل دیکھیے، بال کٹانے جاتے ہیں، سائڈ کا بالکل باریک کرا لیتے ہیں، مڈا لیتے ہیں اور بیچ میں ویسے ہی بال چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ چیز حرام ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القضاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرانے سے، یعنی ہم سر کا بعض حصہ مڈا لیں اور بعض حصہ چھوڑ دیں، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ناجائز ہے۔ لیکن آج نوجوان، مسلم نوجوان بچے بالکل بال ایسے کٹاتے ہیں کہ بعض حصہ چھوڑ دیتے ہیں اور بعض حصہ کٹا لیتے ہیں، اس کو مڈا لیتے ہیں۔ یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ ہم ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں اور دوسری طرف ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہمارا چہرہ نبی جیسا نہیں ہے، ہمارا بال نبی جیسا نہیں ہے، ہمارا کپڑا نبی جیسا نہیں ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو اصول اور طریقے بتلائے ہیں، ان اصولوں اور طریقوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، یہ نبی سے محبت کا مطلب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا اتار دیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا اتار رہے ہیں، سارے صحابہ نے اپنا جوتا اتار دیا۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صحابہ، تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ کہا اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا کیوں اتار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جبرائیل نے آ کے بتایا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اپنا جوتا اتار دیا۔ لیکن صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا اتار رہے ہیں، سارے صحابہ نے جوتا اتار دیا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جہاں چپل اتارتے ہیں وہاں پہنچے، ان کے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی کہ اجلس، بیٹھ جاؤ، چپل اتارنے والی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں بیٹھ گئے، ان کو بلایا اندر۔ تو یہ ہوتی ہے محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا اتار دیں، جوتا اتار دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلو چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہے۔ صرف دعوے کرنا یہ محبت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع کیا ہے۔ قضا کرنا اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا بال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو۔ ہم بال کٹائیں تو پورا بال کٹائیں یا پھر پورا چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ ہم بعض حصہ کٹا کر کے اور بعض حصہ چھوڑ دیں۔ پہلے زمانوں میں اس کو بطور سزا استعمال کرتے تھے۔ کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا، غلطی ہو جاتی تھی، اس کا بعض حصہ موڑ کر کے اس کے منہ پر کالک پوچھ کر کے گدھے پر بٹھا کر کے اس کو پورے شہر میں گھماتے تھے۔ آج نوجوان خود اپنے ہاتھوں سے بعض حصہ مڈاتا ہے، بعض حصہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے بہت اچھا لگتا ہے، بالکل جانور جیسا دکھتا ہے، بالکل عجیب طرح سے اس کی شکل نظر آتی ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے قضا سے بچنا چاہیے۔ قضا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ قضا کرانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ چیز حرام ہے، تو اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے فیشن کے نام پر کیے جانے والے گناہوں میں سے گناہ عورتوں کا چست اور ٹائٹ کپڑے پہننا ہے۔ میں خاص طور سے اپنی ماں اور بہنوں سے مخاطب ہوں۔ آج دیکھیے عورتوں کو، بچیوں کو دیکھیے، ایسے ایسے کپڑے پہن کر کے وہ گھومتی ہیں، ایسے ایسے کپڑے پہن کر کے نکلتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، دھیان سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں
کپڑے تو پہنیں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی. ان کے جسم پر کپڑے تو ہوں گے لیکن اس کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی. ممیلات مائلات، مردوں کو، نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کریں گے اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اور ان کی چوٹیاں اونٹوں کے کوہان جیسی ہوئی ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اور جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے. ولا یجدن ریحھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت جو ایسے کپڑے زیب تن کرے کہ کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئے، ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، جنت کی خوشبو اس تک نہیں پہنچے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی. علماء نے لکھا ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آنے کی 3 شکلیں ہیں، 3 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ کپڑا اتنا باریک ہو کہ وہ کپڑا پہنے لیکن کپڑے کے اوپر سے ان کا پورا جسم نظر آئے. ایسے کپڑے آج مارکیٹ میں مل رہے ہیں اور ہماری بچیاں، ہماری مائیں اور بہنیں وہ کپڑے خرید کر کے وہ پہن رہی ہیں. اور دوسری شکل یہ ہے کہ لباس اور کپڑا اتنا چھوٹا ہو کہ جسم کا پورا حصہ اسے ڈھکے نہ. دیکھیے آج لڑکیوں کو دیکھیے، بچیوں کو دیکھیے، ایسے ایسے کپڑے پہن کر کے پورا جسم اسے ڈھکا نہیں ہوتا ہے، آدھا جسم ڈھکا ہوتا ہے، آدھا کھلا ہوتا ہے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ لباس اتنا ٹائٹ ہوگا، اتنا چست ہوگا کہ وہ پہنیں گی لیکن جسم کے نشیب و فراز، اتار اور چڑھاؤ پہننے کے باوجود نظر آئیں گی. اور المیہ تو یہ ہے، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج عورتیں فیشن کے نام پر ایسے ایسے نقاب، ایسے ایسے برقعے پہنتی ہیں کہ جو بالکل ٹائٹ ہوتے ہیں، اس کو پہن کر کے نکلتی ہیں، جسم کے نشیب و فراز نظر آتے ہیں، جسم کا اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے. اگر عورتیں ایسے کپڑے زیب تن کرتی ہیں، ایسے کپڑے پہنتی ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں کہ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں جانے والی نہیں ہیں. ایسی عورتوں کے لیے جنت نہیں ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں، ٹائٹ اور چست اور باریک لباس پہنے، ایسے عورتوں کے لیے جنت نہیں ہے. اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فیشن کے نام پر جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب نہ بنے، فیشن کے نام پر خود کو جہنم سے قریب نہ کریں اور جنت سے دور نہ ہوں. پردے کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھیں. ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کہا اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے، مجھے مرگی آتی ہے اور جب مرگی آتی ہے میں گرتی ہوں، برہنہ ہو جاتی ہوں، پردے کا اہتمام نہیں رہتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے کہ بیماری ٹھیک ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آپشن رکھے. کہا اے خاتون اگر تو اس پر صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے. اس خاتون نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں، مجھے بیماری منظور ہے، لیکن اللہ کے نبی یہ تو دعا کر دیجئے جب میں گرتی ہوں، مرگی آتی ہے، بے پردہ ہو جاتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اس خاتون کو دیکھیے بے ہوشی کے عالم میں بھی اسے پردے کا خیال ہے کہ میں بے ہوش ہوتی ہوں، میرا کپڑا کہاں رہتا ہے، پردے کا اہتمام نہیں رہتا ہے. آج کی ہماری بہنیں، آج کی ہماری عورتیں پوری ہوش و حواس میں وہ بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، چست اور کپڑے ٹائٹ کپڑے پہن کر کے وہ مارکیٹوں میں نکلتی ہیں، بازاروں میں نکلتی ہیں. تو محترم سامعین اور میری ماں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام نہ کریں جو ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہوں، جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے ہوں، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بننے والے ہوں. تو عورتوں کو ایسے لباس، ایسے کپڑے زیب تن نہیں کرنا چاہیے کہ پہننے کے باوجود ان کا پورا جسم ظاہر ہو، ان کے نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ یہ نظر آئے. اس سے عورتوں کو بچنا چاہیے. اور فیشن کے نام پر کیے جانے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا ہے. نوجوان بچوں کو دیکھیے، مردوں کو دیکھیے، ان کا کپڑا ہمیشہ ٹخنے سے نیچے رہتا. فیشن کے نام پر، فیشن ہے ایسا پہننا، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ کپڑے کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا. تو اگر ہم اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں، ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتے ہیں، تو
سمجھیے کہ ہم جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ہم جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں۔ مردوں کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، عورتوں کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے، لیکن فیشن نے ہمیں اس قدر ماڈرن بنا دیا ہے کہ عورتوں کا کپڑا ٹخنے سے اوپر آ گیا، مردوں کا کپڑا ٹخنے سے نیچے چلا گیا۔ مردوں کا کپڑا ٹخنے سے اوپر، عورتوں کا نیچے ہونا چاہیے، لیکن اس کی مخالفت کر رہے ہیں ہم، حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، اور چار وعیدیں سنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، کہ اللہ رب العالمین ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ولا يزكيهم، اور اللہ رب العالمین انہیں پاک نہیں کرے گا، ولهم عذاب أليم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسبل ازارہ، پہلا وہ شخص ہے جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔ جو لوگ ٹخنے سے نیچے کپڑے کو پہنتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات نہیں کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کی طرف اللہ رب العالمین دیکھے گا بھی نہیں، انہیں پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والمنان، دوسرا وہ شخص جو کسی پر احسان کرے اور پھر احسان جتلا دے۔ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، تیسرا وہ بندہ جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو، اپنے مال کو بیچے۔ تو اس حدیث میں دیکھیے، پہلا جو شخص ہے جس کی جانب اللہ رب العالمین دیکھے گا نہیں، بات نہیں کرے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ بندہ ہے جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے رکھتا ہے۔ تو ہم فیشن کے نام پر اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں، ہم فیشن کے نام پر وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جانے والا ہے، جو ہمیں جنت سے دور کرنے والا ہے۔ کیا فائدہ ایسے فیشن کا؟ تو اس لیے ہمیں اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھنا چاہیے، مردوں کو اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو ٹخنے سے نیچے اپنے کپڑے لٹکا کر کے رکھنا چاہیے۔ تو کپڑے ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ کس کا کام ہے؟ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے۔ اگر ہم مرد ہیں، اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں، تو مردوں والا کام کریں، عورتوں والا کام نہ کریں۔ مرد ہے تو مردوں والا کام کریں، مردوں جیسی زندگی گزاریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا کپڑا گھسیٹ کر کے ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چل رہا ہے۔ اس کو بلایا، کہا ادھر آؤ، آیا، کہا کیا تجھ کو حیض آتا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہا وہ کام کر رہا ہے جو جس کو حیض آئے وہ کام کرے، ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکانا یہ اس کا کام ہے، جس کو حیض آتا ہے عورتوں کا کام ہے، یہ مردوں کا کام نہیں ہے۔ تو ہم اگر مرد ہیں، ہم اگر مرد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو اپنے کپڑے کو ہم ٹخنے سے اوپر رکھیں، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ اور اگر ہم اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائیں گے تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوگا، اور یہ چیز ہمیں جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں، دوستوں، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھیے۔ اور اسی طرح سے فیشن کے نام پر کیے جانے والے گناہوں میں سے ایک گناہ عورت کا مرد کی مشابہت کرنا اور مرد کا عورت کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ کپڑے ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ عورتوں کا کام ہے، اب اگر مرد کپڑے لٹکا رہا ہے تو ایسے مردوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور اگر عورتیں اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھتی ہیں تو ایسی عورتوں پر، ایسی خاتون پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کے کپڑے پہنتا ہے، جو عورتوں کے کپڑے زیب تن کرے، عورتوں کے کپڑے پہنے، ایسے مرد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اور ایسی عورت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے جو مردوں کے کپڑے پہنتی ہے، جو مردوں کے کپڑے زیب تن کرتی ہے۔ آج دیکھیے بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو جینس، ٹی شرٹ، پینٹ شرٹ پہن کر کے گھومتی ہیں، پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، مردوں کا لباس ہے وہ۔
اگر بچیاں عورتیں مردوں کے کپڑے پہنتی ہیں، جنس پہنتی ہیں، ٹی شرٹ پہنتی ہیں، تو یاد رکھیں ایسی عورتوں پر، ایسی بچیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برستی ہے۔ ایسی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہیں، اور وہ والدین بھی لعنت کے مستحق ہیں جو اپنی بچیوں کو لا کر کے جنس ٹی شرٹ پینٹ دیتے ہیں اور بچپن سے انہیں جنس ٹی شرٹ پہنا کر کے ان کی ایسی تربیت کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری بچی چھوٹی ہے، 5 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، بچی ہے کیا، لیکن اسی لباس میں وہ بڑی ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، پھر وہی اس کا لباس بن جاتا ہے۔ اس کو دوسرا عورتوں کے لباس اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، پھر مردوں کے لباس میں رہنا پسند کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں بچپن سے ہی اپنے اولاد کی، اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، کتاب و سنت کے مطابق ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ اور آخری بات میں بول کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، فیشن کے نام پر کیے جانے والے گناہوں میں سے ایک گناہ داڑھی مونڈنا ہے، داڑھی کاٹنا ہے۔ داڑھی کاٹنا یہ حرام ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا یہ سنت ہے۔ داڑھی رکھنا سنت نہیں، واجب ہے، فرض ہے۔ اگر ہم داڑھی نہیں رکھتے ہیں، داڑھی کاٹتے ہیں، تو ہم گنہگار ہوں گے، اس پر ہمیں گناہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قص الشوارب واعفوا اللحى خالف المشرکین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی مونچھوں کو کاٹنا ہے، مونچھوں کو کاٹو، مونچھوں کو باریک کرو، اور داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دو، داڑھی بڑھاؤ۔ خالف المشرکین، اور شرک کرنے والوں کی مشرکین کی مخالفت کرو۔ داڑھی نہ رکھنا یہ مشرکوں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن انسان داڑھی نہ رکھے، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ مشرکوں کا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھ کاٹو، داڑھی بڑھاؤ، اور کافروں کی، مشرکوں کی مخالفت کرو۔ تو ہمیں داڑھی بڑھانی چاہیے، داڑھی رکھنی چاہیے، اور مونچھوں کو کاٹنا چاہیے، اور یہ واجب ہے، یہ فرض ہے داڑھی رکھنا۔ ہرقل بادشاہ نے ایک مرتبہ 2 بندوں کو، 2 لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ 2 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بات کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ادھر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر چہرہ کر لیا، بار بار جس طرف جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیتے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ سے بات کرنے آئے ہیں، آپ ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہا تم اپنا چہرہ دیکھتے ہو، موٹی موٹی مونچھیں ہیں، تمہارے چہرے پر داڑھی کا ایک بال نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ پھیر لیا۔ مسلمانوں، ہمیں مرنا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ہم یہاں داڑھیاں کاٹتے ہیں، اگر کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے چہرہ پھیر لیا، ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے ہم؟ اس لیے داڑھی رکھیے، داڑھی کو بڑھائیے اور مونچھوں کو کاٹیے۔ ایک آخری حدیث، اللہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا یہ کہ کوئی جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے وہ جنت میں جائے گا، جو میری باتوں کو مانے وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گویا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھیں، ہم نہیں مانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، گویا ہم جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم داڑھی بڑھائیں، مونچھ کاٹیں، ہم نہیں مانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، گویا ہم جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں ٹائٹ اور چست لباس نہ پہنیں، عورتیں اس کے باوجود ٹائٹ اور چست لباس پہنتی ہیں، گویا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اگر اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، تو گویا ہم جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو محترم سامعین، آج کے اس جمعہ سے یہاں اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھیے کہ ہمارا بال ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا، یہ ناچنے گانے والوں جیسا ہمارا ہیئر اسٹائل نہیں ہوگا، ہمارا بال ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، ہمارا چہرہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، ہمارا لباس ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے ہی میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اسی میں ہے۔ ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اس دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہمیں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرما جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال دے۔
اے اللہ ہم میں جو موجود نہیں ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ تو ان کی قبروں کو منور کر دے، اے اللہ تو ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔